ملک میں تو سیاسی استحکام ہے مگر پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں شکار ہے۔ ایم کیو ایم کی یہ انتہا ہو رہی ہے یا ایک نئی ابتدا کی جانب بڑھ رہی ہے؟ جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں، لیکن پہلے ہیڈ لائنز۔ کراچی میں مکروہ جرائم کی علامت بابا لاڈلا آج بلوچستان میں مارا گیا ہے۔ شہر میں آنے والی اچھی خبروں کی یہ ایک اور بڑی اچھی خبر ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آج مستقل بحال ہو گئی ہے اور اس تمام معاملے کا قصہ تمام ہوا، مگر اس میں تحریک انصاف کی مدد کی اس کے بدترین سیاسی مخالفین یعنی جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم اور خود پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ وفاقی کابینہ کے راس باز اور اہم ترین اراکین میں سے ایک چودھری نثار علی خان صاحب کے وقار کا امتحان ہے۔ آپ کی ایم آئی اے نے گیلانی اور امین فہیم پر غضب کرپشن کے کیسز سرد خانے کے نظر کر دیے ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ وزیر داخلہ نہ اس شرمناک عمل کا حصہ بنیں گے اور نہ ان اہم کیسز کو ہمیشہ سرد خانے میں رہنے دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف میں آرمی چیف راحیل شریف آج کوئٹہ پہنچے۔ وہاں بھی حالات میں بہتری نمایاں ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک بار پھر عزم کیا کہ ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں لائیں گے اور بلوچستان کو اور مراد دیں گے۔ سب مل کر انتخابی اصلاحات کریں، نہیں کی تو جمہوریت بھول جائیں۔ دھاندلی کے الزام سے حکومت کی جان چھوٹی ہے، مگر انتخابات کے حوالے سے اصلاحات کرنا ضروری ہے۔ اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جانتے ہو ساری باری آندے ہو نہ برقع نہ اٹھاؤ، ان کا آخری قطرے تک ایک ایک انچ کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایک اور اچھی خبر کراچی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ کراچی میں وحشتناک جرائم کی ایک بڑی علامت بابا لاڈلا آج مارا گیا ہے۔ یہ اسی طرح کی اچھی خبر ہے جیسا کہ اب سے چند روز قبل دہشت گرد کی پاکستان کی سب سے مکروہ علامت ملک اسحاق کو مارا گیا تھا۔ آج بابا لاڈلا کو اطلاعات کے مطابق کہ دنیا نیوز کو حاصل ہوئی ہے، اس کی موت بلوچستان میں ایرانی سرحد کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلے کے دوران ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے کہا تھا کہ نور محمد عرف بابا لاڈلا کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے ہے۔ آج ذرائع نے بتایا ہے کہ بابا لاڈلا کی لاش اور اس کے زیر استعمال گاڑی بھی اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے، جن میں سے ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ بابا لاڈلا اقدام قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور اسی قسم کے کم از کم 100 سنگین جرائم کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا، لیکن اس کا سب سے بھیانک جرم کراچی کی شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں بھتہ نہ ملنے پر کئی تاجروں کو اس نے ایک ساتھ قتل کر دیا تھا۔ بابا لاڈلا کو کراچی کے اولڈ سٹی ایریا یعنی لیاری اس کے اطراف میں قوم کی خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسے قبل بھی بابا لاڈلا کی ہلاکت کے بارے میں بار بار خبریں میڈیا میں آئی ہیں، لیکن اس بار کی خبر پکی خبر ہے اور اس کی اب ہر طرف سے تصدیق ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ بابا لاڈلا کراچی آپریشن کے آغاز سے ہی روپوش ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک اور اسی قسم کا گینگ وار لیڈر رحمان ڈکیت ارشد پپو اور اس کے بعد اب بابا لاڈلا ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ اس کا ایک اہم رکن اور گینگ وار کا ایک اہم سربراہ عزیر بلوچ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت دبئی میں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لیاری گینگ وار کے کرداروں کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا ہے اور اس پوری صورتحال کی وجہ سے کراچی میں سکون ہے۔ ہفتے کی پرچیاں اب نہیں آ رہی ہیں، اغوا برائے تباد کے واقعات ہی ہو رہے ہیں۔ لیاری جو کراچی کی جان ہے، وہاں پر
रौनकें बहाल हो रही हैं और लोग अब वहां जाने से डरते नहीं हैं। और आज इन रौनकों को तबाह बर्बाद करने वाली ये बड़ी अलामत है, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। आज की इस बड़ी खबर पर और जराइम की इस बहुत बड़ी अलामत के इख्तिताम पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बाखबर सहाफ़ी और कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाजी साहब। कौन है बाबा लाडला? कामरान साहब, दहशत की अलामत और लारी में रहमान डगे के बाद जो कमांड संभालने वाला शख्स था उसका नाम था नूर मोहम्मद बाबा लाडला, जिसने रेंजर्स पुलिस हसासदारों के लिए तिगनी का नाच नचा दिया था। गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही थी और इतनी दहशत का थी कि इसने तमाम लियारी समेत पूरे कराची में इसके नाम से लोग पता लेते थे और ये दहशत की अलामत समझाता था। और एक बड़ी कामयाबी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, खुसूसन सिंध पुलिस काफी खुश है। लेकिन कितने अरसे से एक्टिव था और किस तरह से ऑपरेट करता था, किस तरह से इसका नाम बिकता था? देखिए, सूरत ऐसी थी कि जब रहमान डकैत का एक करीबी साथी था, गुज़िश्ता 5 साल पहले जब रहमान डकैत को गिरफ्तारी के लिए चौधरी असलम ने छापा मारा हब चौकी में, तो रहमान डकैत को फरार कराने में इसका बड़ा हाथ था। इससे मुकाबला किया, कई घंटे तक मुकाबला हुआ, पुलिस एहलकार जख्मी हुए, चौधरी असलम खुद बाल बाल बचे, ये वहाँ फरार हो गया। जब रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम ही मारा तकरीबन 2008 या 9 के दरमियान सालों में, तो ये उसके बाद लीडर बन गया, गैंग लीडर। इसके ताल्लुकात, क्योंकि पैसे का इसके लिए बहुत रेल पेल थी, अरब रुपए भत्ता लेता था, ताजरों को पर्चियां बेचता था। इस कदर दहशत की अलामत थी कि कुछ लोग पकड़े गए सिर्फ उसका नाम लेके भत्ता मांगते थे। तो अब अंदाजा लगाएं कि कितना ये जो गैंग वॉर थी लियारी की, जो कि अब एक आलमी उसकी शोहरत है, इसमें एक तरफ क्या हम ये कहें, एक तरफ उज़ैर बलोच होता था और एक तरफ बाबा लाडला होता। ये इनकी लड़ाई थी आपस की या क्या इनके ताल्लुकात? देखिए, बेसिकली 2 ग्रुप बन गए थे। ये शुरू में जब इनका झगड़ा था, उज़ैर बलोच के वालिद को मारा था अरशद पप्पू के वालिद ने, उसके बाद रहमान डकैत पर इल्ज़ाम था उसने मरवाया। उसके बाद दुश्मनी शुरू हुई और दोनों बेताज बादशाह बन गए लियारी के। वहाँ मंशियात से लेकर भत्ते से लेकर इनकी इतनी रिपोर्टें थी, उसके बाद भी पकड़े जाते थे। लेकिन जब रहमान डकैत मारा गया तो बाबा लाडला उभर के सामने आया, वो गैंग वॉर का सरबराह बना। लेकिन इसी दौरान उज़ैर बलोच ने देखा कि रहमान डकैत के बनने के बाद अब मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं बाबर लाडला का रब्ता करता हूँ, उसको अपना साथी बनाता हूँ। बाबर लाडला दोनों दोस्त बन गए, लेकिन पैसों की चपकलिश में इतना बात आगे तक पहुंच गई कि रहमान डकैत का करीबी था नूर मोहम्मद बाबर लाडला ने जफर बलोच को कत्ल किया, तो उसके बाद से उज़ैर बलोच और नूर मोहम्मद बाबर लाडला की वफात हो गई। जितने नाम आप ले रहे हैं, इनकी कराची के अमन और अमान को तबाह करने में और कराची को एक जराइम की बहुत मकरू शनाख्त देने, यही वो किरदार है जिन्होंने इनको तबाह बर्बाद किया। और आज क्या सूरत हाल है तकरीबन 1 साल के बाद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लियारी में भी उस तरह के ना गैंग वॉर्स हो रही हैं, ना भट्टे की पर्चियां कराची के कारोबारी और तिजारी इलाकों में जा रही हैं। ये अलामतें मिट गई हैं या मिट रही हैं अब? बिल्कुल। देखिए, आप कहेंगे बाबा लाडला के बाद ऐसा लगता है कि आखिरी दम तोड़ रही हैं तमाम चीजें जो लियारी में रह गई। तकरीबन 200 से जायद लियारी गैंग वॉर के लोग मारे गए, जिसमें नामी गरामी शराज कामरेड समेत दीगर लोग भी शामिल हैं। कानून नाफिज करने वालों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस और रेंजर्स ने, इंटेलिजेंस इदारों ने। अब लोग सुकून से हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब खत्म नहीं हुए, क्योंकि पेनिट्रेशन इतनी थी लियारी में कि इनके हमने रिपोर्ट किया है कि 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे इनके काम करते थे। ये उनको 1000 रुपए डेली देते थे, हमारे लिए काम करो। और ये खौफ की अलामत थी। ये कनेक्शन थे फिशरीज हार्बर के, जो नैब इंक्वायरी कर रही है, इसमें लोग पकड़े हुए, तमाम एक नेटवर्क था। अच्छा, और अब एक सिर्फ इनमें से एक मशहूर जो नाम है उज़ैर बलोच, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ज़ाहिर है कि वो कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क या दुबई में, लेकिन उसके ताने बाने यहाँ खत्म हो गए, उसका गैंग स्मैश हो गया। देखिए, बिल्कुल तकरीबन आप कहना चाहिए 90% वो खत्म हो चुका है। उज़ैर बलोच के साथ जो पुलिस और FIA ने एक बहुत बड़ा अलमिया किया कि 2 महीने टीम तहकीकाती टीम दुबई में रही, उज़ैर बलोच के रेड वारंट जारी हुए। अब उसके पाकिस्तान आने के जो चांसेस है बिल्कुल खत्म हो गए। पूरी दोबारा एक्सरसाइज करना पड़ेगी उज़ैर बलोच को पाकिस्तान लाने में। अब एक किरदार रह गया लियारी गैंग वॉर का, इसका नाम है उज़ैर बलोच। बाकी तमाम बड़े किरदार अब खत्म हो चुके। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी हमारे साथ थे। आज की सबसे अच्छी खबरों में से आज की अच्छी खबर ये थी, कराची में मकरू जराइम की अलामत बाबा लाडला मारा गया है। और उससे भी अच्छी खबर और इत्मीनान खबर यह है कि इस खबर के आने के बाद अब तक की इत्तलात के मुताबिक लियारी में एक आंसू भी नहीं बहाया गया है।
خوشیوں کا سما، اس کی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے۔ لیتے خبر سے بریک اور آج کی سیاسی بڑی خبر۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت، آج مکمل طور پہ سیاسی طور پہ بحال نظر آتی ہے، خاص طور پہ پارلیمنٹ میں۔ اگر ہوا یہ ہے کہ اس کی والی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا اس کے سب سے بڑے سیاسی مخالفین نے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، متحدہ قومی موومنٹ نے اور جمعیت علماء اسلام نے۔ آج کی کہانی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو نکال باہر کیا جائے یا انہیں رہنے دیا جائے، بالآخر یہ معاملہ آج حل ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کے حق میں حل ہوا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں مکمل بحالی اور ان کو جو مستقل صورتحال ملی ہے اس میں کلیدی اور سب سے بڑا کردار ان کے سب سے کٹر سیاسی مخالفین نے ادا کیا۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے اس بات کی ہر ممکن کوشش کی کہ تحریک انصاف کو قوانین کے حوالے سے اسمبلی سے باہر نہ کیا جائے۔ دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف نے اسمبلی کا رخ نہیں کیا تھا اور اس حوالے سے کئی قوانین ایسے تھے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو اسمبلی سے نکالا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ دھرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے ممبران نے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبران کے بارے میں جو باتیں کی اس کو بھی سامنے رکھا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور دوسرے رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو ہر صورت میں اسمبلی ہی رکھا جائے۔ دوسرے سیاسی مخالفین جنہوں نے آج اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا، تحریک انصاف کے کٹر سیاسی مخالفین جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور متحدہ قومی موومنٹ کے الطاف حسین کا بھی آج کنٹریبیوشن رہی کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں رہے۔ یہ صورتحال پچھلے 2 دن سے پیدا ہو رہی تھی اور تحریک انصاف کو اور اس کے قائد جناب عمران خان کو اس کا احساس تھا کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران ان کی جو بحالی ہونے والی ہے یا ان کے اراکین کے حوالے سے جو فیصلہ کن مثبت اقدام ہونے والا ہے اس میں نام آئے گا بڑی تیزی سے جمعیت علماء اسلام کا اور MQM کا۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ تیاری شروع کر دی تھی اور پرسوں کے روز انہوں نے ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو کہ اس کی فوری طور پر ضرورت نہیں تھی لیکن آڑے ہاتھ لیا۔ فضل الرحمان جس کے ضمیر کی قیمت ڈیزل کا پرمٹ ہے، فضل الرحمان کی یہ جرت ہے کہ وہ جا کے کہہ سکے کہ نام میں نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ کہ بلدیاتی الیکشن میں دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے پختونخوا کے اندر۔ اور کل جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب یہ نام آئے گا الطاف حسین کا کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ MQM پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنی تحریک واپس لے، تو انہوں نے اس کو بھی پریمپٹ کیا اور کل الطاف حسین کو بھی آڑے ہاتھ لیا۔ اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں الطاف حسین کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، الطاف حسین کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اسمبلی میں رہے یا نہ رہے۔ اسپیکر صاحب اور نون لیگ، الطاف حسین اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے، دہشت گرد ہے۔ اگر الطاف حسین صاحب نے پوچھنا ہے نہ پوچھو، ہم باہر رہتے ہیں اسمبلیوں سے۔ آج جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف اپنی تحریکیں واپس لے لی اور اس بات کو ممکن بنایا کہ اس معاملے پہ نہ کوئی ووٹنگ ہو اور نہ کوئی یہ مسئلہ آگے بڑھے، اور اس طرح سے اس مسئلے کا اختتام ہوا۔ لیکن جس شخصیت نے، جس جماعت نے تحریک انصاف کو آج کی اس مثبت پوزیشن میں لائے، اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس کے اراکین نے اور اس کے قائد نے یہ ببانگ دوحل کہا تھا کہ تمام سخت ترین سیاسی خلافات کے باوجود تحریک انصاف کو اسمبلی میں ہی رکھا جائے گا اور ان کی رکنیت کو بحال رکھا جائے گا اور ان کو اسمبلی سے نکال باہر نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کل باقاعدہ ہدایات بھی جاری کر دی تھی کہ اب اس مسئلے میں جو ایک کنفیوژن ہے اس فوری طور پر ختم کیا جائے، اور اس سلسلے میں کل قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں براہ راست ہدایات بھی جاری کر دی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس معاملے کا اختتام کیا جائے، اور اس سلسلے میں جناب نواز شریف براہ راست اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ کل اب واپس لیں گے تو پھر ووٹنگ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر
اس پہ آپ نے چونکہ کل کا دن مقرر کیا ہوا ہے تو پھر اس موشن پہ آپ مہربانی کر کے ووٹنگ ضرور کروائیے تاکہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم۔ اور آج قومی اسمبلی میں یہ ایک بڑی مثبت بات تھی کہ گو کہ ایم یو ایم اور جمعیت علماء اسلام کے خلاف جناب عمران خان بہت ہی سخت اور بہت ہی سنگین الزامات لگا چکے تھے، سخت ترین انہوں نے بات کی تھی اب سے صرف 2 روز قبل، لیکن اس کے باوجود آج جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور اے کیو ایم کے فاروق ستار نے اسے جمہوریت کے حوالے سے اپنی پارٹی کی جو کاوش تھی اور جس وجہ سے انہوں نے یہ تحریک واپس لی اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی تحریک انصاف کے خلاف۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے جب اپنے رفقا سے مشاورت کی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی قرارداد کو غیر مشروط طور پر واپس لیں، اور آج ہم نے آپ کی کوششوں سے وزیر اعظم، لیڈر آف دی اپوزیشن اور دیگر جماعتوں کے اکابرین کی اپیل پر اپنی قرارداد کو واپس لیا ہے۔ ہم نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بجائے اس کی کہ ووٹنگ ہو اور ووٹنگ میں آپ لوگ اس قرارداد کو ووٹ نہ دیں اور پھر لوگ ترجمہ کریں کہ خدا نخواستہ ایوان کی اکثریت تو اس سائٹ پہ چلی گئی، یہ ان کی بھی ضرورت تھی تو وہ ہماری بھی ضرورت تھی، اور تمام مشترکہ ضرورتوں کو اکٹھا کرتے ہم نے ایک مشترکہ مصلحت پر اتفاق کیا اور یہ قرارداد ہم نے واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ انتہائی دلچسپ سیاسی صورتحال جس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی استحکام میں مزید بہتری آئی ہے، اس کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں ہمارے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ، جو کہ اس ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور آپ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس اسمبلی کے ممبران پر سخت ترین الزامات بھی لگائے اور اس سے زیادہ سخت زبان استعمال نہیں کر سکتی، 100 دن تک آئے بھی نہیں اسمبلی میں، اور اس کے باوجود وہ اسمبلی میں ہی رہیں گے۔ اور اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ جن پارٹیز نے اور جن جماعتوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ انہیں اسمبلی سے نہیں نکالا جائے، وہ اس کا کریڈٹ بھی ان کو نہیں دینا چاہتے۔ جی بالکل کامران خان صاحب، آج 10 دن کی جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ کرنے کا جو معاملہ تھا اس منطقی انجام تک پہنچا جو پہلے دن ہی طے تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، بڑے سیاسی تدبر رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریک اس وجہ سے واپس لی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے انہیں اپیل کی تھی کہ یہ تحریک واپس لی جائے۔ اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ گزشتہ اجلاس میں خورشید شاہ صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر یہ تحریک جمعرات تک واپس نہ لی گئی تو جمعرات کو ہر صورت میں ان پر رائے شماری کروائی جائے گی اور یہ معاملہ مزید نہیں لٹا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر آج رائے شماری ہوتی تو ان تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ ان تحریک کی کامیابی کے لیے کم سے کم 171 ارکان کی حمایت درکار تھی، جبکہ جے یو آئی ایم کے ایم کے پاس کل ملا کر 37 ارکان تھے۔ تو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا، مثبت اپروچ اپنائی مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے وزیر اعظم کو کریڈٹ دیا، خورشید شاہ صاحب کو کریڈٹ دیا، لیکن اس 10 دن کے دوران سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہوئی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تحریک جن کی کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، ان تحریک کو واپس لینے کے لیے مذاکرات کے 10 ادوار ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون، اگرچہ وزیر اعظم پہلے دن سے یہ کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی تمام وہ سیاسی پوائنٹ سیٹل کیے، وہ سیاسی سکور سیٹل کیے جو دھرنے کے دوران تحریک انصاف نے ان پہ بے رحم تنقید کی، اور وہ یہاں تک کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب، جن کے خلاف آج کل وزیر داخلہ بھی برس رہے ہوتے ہیں، دیگر وفاقی وزراء بھی برس رہے ہوتے ہیں، براہ راست ان سے رابطہ کیا تاکہ ان کو بھی ایم کیو ایم کو بھی تحریک انصاف کے اوپر ایک سیاسی فائدہ دلایا جائے، ایک سیاسی ایڈوانٹیج دلوایا جائے۔ تو اوورال 10 دن کے بعد یہ معاملہ سیل ضرور ہو گیا ہے، اور اب ہماری بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے بڑے قریبی ذرائع سے، یہ سیشن چلے گا اس مہینے کی 13 تاریخ تک، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے ان ذرائع نے کہ پیر روز سے وہ اس سیشن میں دوبارہ شامل ہوں گے، اور خاص طور پر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی جس کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے، 3 انتہائی اہم ارکان تحریک انصاف کی اس کمیٹی شامل ہیں، وہ اپنا پورے کردار ادا کریں گے۔
تو اس طرح یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی جس کی ملک کو اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے. جی کامران صاحب. بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ تھے. اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی صاف لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اراکین اور عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اس معاملے میں، اور اس کا کوئی اور سیاسی رنگ نکل سکتا تھا. اور یہ بات بالکل طے تھی کہ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے اراکین کو قومی اسمبلی سے معطل کر دیا جائے یا نکال باہر کیا جائے. اس کے نتیجے میں ضمنی انتخابات کرانے ہوتے اور ضمنی انتخابات ملک میں ایک سیاسی ہلچل پیدا کر دیتے، ایک پرسکون ماحول کو خراب کر دیتے. 33-35 نشستوں پر ضمنی انتخابات یقینی طور پہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں تھے، اسی لیے اس معاملے کو جلدی سے نمٹایا گیا اور آج اس کو اختتام کر دیا گیا. اس کا اختتام گیا جس کے نتیجے میں پاکستان میں جاری سیاسی استحکام مزید مستحکم ہوتا نظر آیا ہے. کمرشل بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد ہم آپ بتائیں گے سیاسی استحکام تو ضرور ہے، لیکن پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے عدم استحکام کا شکار ہے، یعنی MQM. بات کریں ہیڈ لائنز کے بعد.